9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start the paper now. سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے۔ نور العلم نور العلم نور العلم نور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 10 کا سفر جاری ہے، تلاش ہے ہمیں ٹیمز کی، اور آج ہم پہنچے ہیں خطیب پاکستان مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر اوکاڑا میں۔ بڑی تعداد میں اسلامی بھائی تشریف لائے، یہاں آڈیشن دیا، تحریری امتحان دیا، اور ہماری مجلس نے اب ان تمام اسلامی بھائیوں میں سے 32 اسلامی بھائی 32 اسلامی بھائی سلیکٹ کیے ہیں نیکسٹ راؤنڈ کے لیے، جن سے اب ہم نے براہ راست سوال و جواب کرنے ہیں، ان کی خیر عافیت پوچھنی ہے۔ آپ کو بلائیں گے باری باری اور آپ سے سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا۔ آپ جو ہے وہ درس نظامی کون سے درجے میں؟ درجہ سابعہ۔ درجہ سابعہ کہاں پڑھتے ہیں؟ فیضان مدینہ سردار آباد۔ سردار آباد میں پڑھتے ہیں۔ اوکاڑا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ آڈیشن دینے آئے ہیں؟ جی۔ وہاں نہیں دیا آڈیشن، یہ وہاں بھی دیا تھا؟ وہاں دیا تھا، 1 نمبر سے رہ گیا تھا۔ اچھا اچھا، تو اس لیے دوبارہ ٹرائی کرنے آئے ہیں؟ جی۔ ارے واہ بھائی، کیا بات ہے آپ کی۔ کیوں اتنا شوق کیوں ہے؟ آپ سردار آباد میں بھی آئے پھر اب یہاں آئے؟ یہ سیزن 5 سے لے کر اب تک جو ہے گھر والوں کا بھی اصرار تھا کہ آپ جو ہے جائیں، ابو جی بھی کہتے تھے، گھر والے بہن بھائی بھی کہتے تھے۔ آج تو ہم اوکاڑا کی ٹیم سلیکٹ کریں گے، تو سردار آباد والا کیسے ایڈجسٹ ہوگا اس میں؟ ہو جائے گی ہو ترکیب۔ جائے گی ترکیب۔ چلیں جناب۔ اچھا یہ بتائیے جناب کہ بازار میں ذکر کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ یاد نہیں۔ بازار میں پڑھنے والی دعا سنا دیں، کون سا کلمہ پڑھنا چاہیے؟ خروج بسنعہ کیا ہے؟ نماز سے نکلنے کو خروج بسنعی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے نماز میں؟ یعنی یہ نماز میں فرض ہے۔ کون سا فرض ہے؟ 7واں فرض۔ رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے؟ رکوع کا ادنا درجہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا نام بھی آپ نے لکھا ہے، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ یہ جنگوں کے جو جنگیں ہوا کرتی تھیں ان کے سپہ سالار رہے۔ ان کو سیف اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کی تلوار۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بتائیے تشبیک کے معنی کیا ہیں؟ تشبیک دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دینا، یہ تشبیک کہلاتا ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے جناب کہ آپ ماشاءاللہ درجے سابعہ میں ہیں، آپ کو کلام کون سے پسند ہے؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے پر گناہ پرہیزگاری واہ۔ نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ باری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ اس کلام کے 2 اور شعر سنائیے۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، اس طرف روزے کا نور، اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت کے اس کے علاوہ کلام کے کوئی 3 مقطع سنائیے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، اور یہ بتائیے 15 شعبان کو ہم کیا مناتے ہیں؟ شب برات۔ شب معراج کب مناتے ہیں؟ 27 رجب المرجب۔ 9 ذوالحجہ کو بڑا اہم کام ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یوم عرفہ ہے۔ حاجی کہاں جمع ہوتے ہیں؟ حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلے بھائی کو مائک دے۔ حامد محمود اتاری، جناب آپ بھی قبولہ شریف سے آئے ہیں؟ الحمدللہ۔ کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ درجہ ثانیہ میں۔ دوسرے درجے میں پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 63 سال تھے۔ آپ نے مکے میں کتنے سال گزارے؟
مکہ مکرمہ میں 52 سال غالباً 53 سال گزارے. 53 سال مکے میں گزارے. مدینے میں کتنے گزارے؟ 10 سال. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء. ٹھیک ہے. یہ کہاں پر ہے؟ مکے میں مدینے میں؟ مکہ مکرمہ. مسجد قباء بیٹا مدینہ شریف میں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی شے کون سی ہوگی؟ قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی شے صلہ رحمی. حسن اخلاق. آپ کو کلام کون سا پسند ہے بیٹا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. کہاں تم نے دیکھ. آپ نے ہی کلام پسند کیا تھا, میں نے اسی کا شعر پوچھ لیا. اگلے بھائی کو مائک دیں. محمد جان والعبد الغفار. نماز کی شرائط کون سی ہیں؟ 6 ہیں. کون کون سی؟ طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ. اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں بیٹا؟ مسکرائیے, آرام سے ایزی ہو کر بیٹھیں. ٹھیک ہے, کوئی ٹینشن نہیں. آپ کو کلام کون سا پسند ہے؟ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چلو. یا الہی گورے تیراں کی جب آئے سخت رات, ان کے پیارے منہ کی صبح ہو جہاں فضا کا ساتھ ہو. یا الہی جب پڑے محشر میں شور دارو گیر, امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی جب حساب خندہ بے جا رلائیں, الہی جب حساب خندہ بے جا رلائیں. شفیع مرتجے چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں, آپ 4 تشریف رکھیں, دوسرے 4 بلائے جائیں. جی سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے, عقل وہی فتین ہے. نور العلم نور العلم نور العلم نور. توقیر بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں, درجہ رابعہ. حضرت جابر بن عبداللہ کا آپ نے نام لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا ان کیا. کے گھر پر ایک خاص دعوت بھی ہوئی تھی. یہ جنگ خندق کے موقع پر یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی, تو آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی گئے تھے. کیا ہوا تھا اس میں؟ اس میں ان کے 2 بیٹے بھی انہوں نے ایک دوسرے کو ذبح کر دیا تھا. تو ان میں انہوں نے کھانا تھوڑا پکایا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہنڈیا میں اپنا لعاب دہن ڈالا, تو اس کی برکت اتنی ہوئی کہ سب صحابہ نے, کتنے صحابہ نے کھایا؟ 1500 صحابہ نے کھایا. 1000 صحابہ نے. 1000 سے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ 4 صوبے ہیں. رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان. اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ کون سا؟ پنجاب. ٹھیک. اس وقت ہم کس شہر میں موجود ہیں؟ اکاڑا میں. یہ دعوت اسلامی میں کس بزرگ کی نسبت سے بہت زیادہ مشہور ہیں یہ شہر؟ شفیع کاڑوی صاحب. یہ بتائیے کہ امام غزالی کا نام کیا ہے؟ ان کا نام محمد بن ادریس بن عثمان بن محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع. اچھا, ہم نے تو آج تک محمد بن محمد غزالی سنا ہے. امام غزالی کا میں نے نام, امام شافعی کا نام نہیں پوچھا تھا آپ سے. ٹھیک ہے. اچھا, امام اعظم ابو حنیفہ کا نام بتائیے. نعمان بن ثابت رضی. ٹھیک ہے جناب. میرے بعد کوئی نبی ہوتا, میرے آقا فرماتے ہیں, تو کس کے بارے میں فرمائے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مالک کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام مالک کو عالم مدینہ کہا جاتا ہے. وہ کون سے امام تھے جو جب تک مدینے میں رہے ننگے پیر رہے؟ امام مالک. کلام کون سا پسند ہے آپ کو؟ نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا.
जान और दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। पहले कभी ज़हनी आजमाइश में आए हैं आप? नहीं मैं अच्छा, क्यों आए हैं इस बार, क्या वजह है? पहले देखा है कभी एक दो मदनी चैनल पे? एक दो सिलसिले देखे। एक दो सिलसिले देखे, तो क्या शौक हुआ या ज़बरदस्ती उस्ताद साहब ने भेज दिया? नहीं, कुछ शौक था, कुछ उस्ताद साहब की कोशिश। पेपर दे दिए? जी अभी बाकी हैं, हो गए सारे? हो गए हैं सारे। कैसे गए? अच्छे हुए। सालिसा में कितने नंबर आए थे? कौन सा नंबर आया था दर्जे में? पहला नंबर आया था। पहला नंबर आया था। पाकिस्तान सतह पे 9वीं पोजीशन है जी, माशाल्लाह आपकी जहानत झलक रही है, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। अगले भाई को दें। आप कहीं आए हैं लगता है ज़हनी आजमाइश में, पहले आए हैं कभी? बाबुल मदीना आपसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, सिलसिले में नहीं आए थे, वैसे ही आए थे? अच्छा, रमज़ान। हाँ, ऐसा लग रहा है कहीं मुलाकात हुई आपकी। जामिअतुल मदीना कौन सा दर्जा आपका? राबिया। राबिया में है। ज़हनी आजमाइश के पहले आपने सिलसिले देखे हैं? जी। ज़हनी आजमाइश सीज़न 7 को के मेज़बान कौन थे? जो होस्ट कर रहे थे वो कौन थे? हाजी अब्दुल हबीब सर। अच्छा, ज़हनी आजमाइश सीज़न 9 में कोई सी 5 टीमों के नाम बता सकते हैं आप? साहिवाल की थी और सीजन 9 जीता किसने था? साहिवाल जो फाइनल जीते थे। डेरा अल्लाह यार की टीम जीती थी जनाब। डेरा अल्लाह यार कहाँ है? पाकिस्तान के कौन से सूबे में? पंजाब में। अच्छा, तो डेरा गाजी खान कहाँ है? पंजाब में। डेरा अल्लाह यार बलूचिस्तान में। ठीक है। अच्छा, आपका नाम शव्वाल रज़ा है, तो शव्वाल में पैदा हुए थे? जी। अच्छा, कौन सी तारीख को शव्वाल? 13 शव्वाल को। बताइए 10 शव्वाल को क्या अहम वाक़या हुआ? फतह मक्का। 10 शव्वाल एक बुजुर्ग की विलादत का दिन है। हज़रत अली वल मुर्तज़ा। एक बुजुर्ग की विलादत का दिन है। अच्छा, 25 सफ़र किसका उर्स है? आला हज़रत का। उनकी विलादत कब हुई थी? 10 शव्वाल को हुई थी। ठीक है। यकूम शव्वाल को हम क्या मनाते हैं? ईद उल फितर। इस्लामी साल का कौन सा महीना है शव्वाल? 10वां। अच्छा, आपको कौन सा कलाम पसंद है बेटा? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने तू वाले। जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पे खाक हो जाएं जल जाने वाले। रजा नफ्स दुश्मन है दम में नान, कहाँ तुमने देखे हैं चंद राले वाले। मुदस्सिर गफूर वल्द अब्दुल गफूर। आप जामिअतुल मदीना कौन से दर्जे में हैं? दर्जे साबिया में। माशाल्लाह आपकी लिखाई बहुत अच्छी है, राइटिंग बहुत अच्छी है, और राइटिंग सभी की माशाल्लाह अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि फ़िरऔन के मुकाबले में कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमा थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कारून किसके दौर में था? करून भी उन्हीं के दौर में था। किनके? ज़ोर से बोलेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर। आपकी जुल्फ़े माशाल्लाह बड़ी प्यारी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो गेसु मुबारक थे उसका साइज़ क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसु मुबारक का साइज़ कानों से कुछ नीचे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आपके गैसों मुबारक, आपका कद मुबारक दरमियाना था, तो आपके गैसों मुबारक कानों से कुछ नीचे कंधों को छू जाते थे। लेकिन 3 तरह की हदीसें मिलती हैं ना कि 3 तरह के गैस मुबारक थे जी। 3, वो कौन सी मिकदार है? एक कानों की लो तक, दूसरा कानों से नीचे कानों को छू जाती थी, और कंधों को छू जाती थी, शानों को, और दूसरी ये कि कान के बराबर। आधे कान तक, कान की लौ तक, और कभी कभी मुबारक शानों को छू जाती। आला हज़रत ने गेसु मुबारक पर कलाम लिखा है, उस कलाम का कोई 2 शेर सुना दें। चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे गेसु, पूरे बढ़कर शिकने नाज पे वारे गेसु। अच्छा जनाब, कौन सा कलाम आपको पसंद है? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला। इतनी कम आवाज़ वाले को तुम सेलेक्ट नहीं करते? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कोचे बसा दी। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते अनसा दिए। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत चल गए हैं सिक्के, चल गए हो, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए। सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है, अकल जो इसके साथ है, अकल
عقل وہی فتین ہے نور العلم نور العلم نور العلم نور. بڑی تعداد میں اسلامی بھائی آئے. پہلے مرحلے میں ہم نے 32 اسلامی بھائی سلیکٹ کیے اور میرا خیال ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ 32 اسلامی بھائیوں میں سے 16 اسلامی بھائی ہم نے ایسے تلاش کیے ہیں جو سب کے سب باب المدینہ جانے کے قابل ہیں. یہ بڑی کمال کی آج یہ سمجھے آڈیشن ہوا ہے. میں نے اب تک شاید 16 ٹیمیں سلیکٹ کر لی ہیں لیکن آج واقعی تھکا دیا ان اسلامی بھائیوں نے. بہت بریلینٹ ہیں, بڑے ذہین ہیں, بڑے کراس کوسچن بھی میں نے کیے لیکن ماشاءاللہ کمال کے اسلامی بھائی. اور شاید آج مجھے افسوس رہے گا کہ میں یہاں سے صرف 4 اسلامی بھائیوں کو باب المدینہ لے کر جاؤں گا. ہم باب المدینہ کے لیے 4 اسلامی بھائی سلیکٹ کریں گے. ٹیم تو 3 کی ہوتی ہے, چوتھا معاون ہوتا ہے. تو بہرحال ان 16 کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور آپ ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں. علم دین حاصل کیجئے گا اور اچھے عالم دین بننے کی کوشش کیجئے گا. ہم کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پوری ٹیم کے اندر ایک کسی سنی جامعہ کے طالب علم کو بھی لیں, ہماری اور محبتیں بڑھیں اور دعوت اسلامی کا پیغام بھی وہاں پہنچے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک شعبہ تعلیم سے یا دنیاوی تعلیم والے لوگوں میں سے کسی ایک کو لیں تاکہ اس طرف کے لوگ بھی ہمارے قریب آئیں اور پھر ہمارے شعبے کے اسلامی بھائیوں کو بھی لیں. تو 4 اسلامی بھائیوں کی ٹیم ہوگی اور ایک اس کے کیپٹن ہوں گے اور ساتھ ساتھ چوتھے اسلامی بھائی معاون ہوں گے. وہ سلیکٹ ہوں گے ٹیم میں لیکن کیپٹن کی مرضی ہوگی. بعض اوقات ایک کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کوئی ساتھ نہیں جا سکتا, تو اب وہ چوتھا اسلامی بھائی اس کو ریپلیس کرے گا. تو اس ٹیم کو ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں. پہلے اسلامی بھائی جو اس ٹیم کے ممبر ہوں گے اللہ یار والامتیاز حسین ماشاءاللہ. رکن شورا کے ہاتھ سے یہ ٹکٹ لیں گے انشاءاللہ باب المدینہ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرے اسلامی بھائی ہوں گے حافظ محمد عطا اللہ ولد محمد صادق ماشاءاللہ, جامعہ حبیبیہ سے. کیا بات ہے, بہت اچھا لگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے ماشاءاللہ. بہت ذہین ہیں آپ. یہ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ساتھ کھڑے ہو جائیں. اچھا جناب, تیسرے اس ٹیم کے جو ممبر ہوں گے وہ ہوں گے محمد توقیر ناصر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت مبارک ہو آپ کو یہ تحفہ ماشاءاللہ. اور اس ٹیم کے جو کیپٹن ہوں گے, جو نگران ہوں گے, محمد شاہ نواز ولد محمد نواز ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طالب علم میں ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو. آ جائیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ خوشی کے آنسو ہیں؟ آجائیں ساتھ کھڑے ہو جائیں. اچھا, اب اس ٹیم میں جو معاون ہوں گے وہ توقیر ناصر ہوں گے اور ہمارے ماشاءاللہ جو شاہ نواز ہیں آپ کیپٹن ہوں گے. آپ مل کر مشورہ کر کے تیاری کریں گے فائنل کے لیے, کراچی آنے کے لیے. اور توقیر بھائی آپ کے معاون ہوں گے. اللہ نہ کریں ان تینوں میں سے کوئی نہیں آ سکتا یا کوئی ایک آدھ سلسلے میں, تو یہ بیک اپ کے طور پہ آپ کے ساتھ ہوں گے. ٹیم یہ ہوگی جو سلسلے میں لائیو سلیکٹ ہوگی جی, یہ 3 ہوں گے. اور توقیر بھائی بھی ٹیم کا حصہ ہیں لیکن یہ آپ کے معاون کے طور پہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو علم دین کی توفیق نصیب فرمائے. جتنے طلباء آئے آپ سب کا بہت شکریہ. آپ بھی دل چھوٹا مت کیجیے گا, مجھے واقعی اچھا نہیں لگ رہا. میں کئی اسلامی بھائیوں کو خود چاہتا تھا ٹیم میں لے لوں لیکن ہمارے پاس سیٹیں ہی 4 تھیں تو ہم نے پھر یہ سلیکشن کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. العلم نور العلم نور ایک لو پھیلی ہے علم کی روشنی ہر لوکا سے آپ پی لو جام عشق نبی. سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے. نور العلم نور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ذہنی آزمائش سیزن 10 یہ سفر اب پہنچ چکا ہے جنوبی پنجاب میں. جی ہاں, آج ہم موجود ہیں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز خان پور کے اندر. کثیر تعداد میں اسلامی بھائی ذہنی آزمائش کا آڈیشن دینے یہاں آئے ہیں
मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से उनका ताल्लुक है। अब देखना यह है कि उसमें से कितने इस्लामी भाई तहरीरी इम्तिहान के बाद सेलेक्ट होते हैं अगले मरहले के लिए। उसके बाद उनके इंटरव्यूज़ होंगे, कुछ सवालों जवाब उनसे किए जाएंगे और फिर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से भी एक टीम। हो सकता है यहाँ टैलेंट इतना हो, इस कदर ज़बरदस्त इस्लामी भाई हो कि हमें 2 टीम सेलेक्ट करनी पड़े, मगर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आइए देखते हैं तहरीरी इम्तिहान के मनाजिर। उसूल इल्म दीन से हो मुश्किलात भी सहल, वहाँ से रिस्क हो अता, गुमान पहुँचे जिस महल, वहाँ से रिस्क हो अता, गुमान पहुँचे जिस महल। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। आपके इंटरव्यूज होंगे और उसमें हमने देखना है कि यहाँ से हम एक टीम बाबुल मदीना कराची ले जा सकते हैं या 2 टीम्स। एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप में कोई ऐसा इस्लामी भाई है कि जो 1 हफ्ते के लिए कराची नहीं जा सकता, क्योंकि आपको कम से कम 1 हफ्ते के लिए जाना होगा, और अगर आपकी टीम जीत गई तो फिर एक और आपको कुछ दिनों के बाद आना होगा, तो अगर कोई ऐसा इस्लामी भाई है जो ये छुट्टियां नहीं कर सकता तो वो भी से बता दे, ताकि इंटरव्यूज में आपका टाइम भी बच जाए और हमारे वक्त की भी बचत हो जाए। तो अब तसल्ली के साथ बैठेंगे, इंशाल्लाह बारी बारी आपको बुलाया जाएगा। बाकी इस्लाम में चाहें तो यहाँ रहें, आप चाहें तो जा भी सकते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो तसल्ली के साथ बैठकर आप अपने मोबाइल फोन साइलेंट करके इन मुकाबले को देख सकेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये बताइए कि खाने की इब्तिदा किस चीज़ से करनी चाहिए? बिस्मिल्लाह शरीफ से। और खाने में क्या पहले खाना चाहिए? नमकीन। नमकीन खाना चाहिए। ईद की नमाज में कितनी तकबीरें जायद होती हैं? 6। ठीक है। कलाम कौन सा आपको पसंद है, कौन सा याद करके आए हैं? मदनी मदीने वाले। मदनी मदीने वाले। मुझे सब सता रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं, तुम ही हौसला बढ़ाना मदनी मदीने वाले। तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजजी पे लाखों। और कोई कलाम याद किया है? अच्छा, ये बताइए कि इमामुल अंबिया कौन थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ठीक है, क्या ऐसे भी कोई सहाबी गुजरे हैं कि जिन्होंने प्यारे आका की हयात तैयबा में उनकी इमामत, एक कोई ऐसी नमाज गुजरी हो कि जिन्होंने हज़रत इमामत? अबू बकर सिद्दीक। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इमामत फरमाई। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि तीसरे खलीफा कौन है? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ है? हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। हज़रत उस्मान गनी का मज़ार शरीफ कहाँ है? जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी में हज़रत उस्मान गनी का मज़ार मुबारक मौजूद। ठीक है ना। अच्छा, माशाल्लाह। आप इमाम साहब हैं, तो आप ये बताइए कि वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं? 4। कौन कौन से? वज़ू के 4 फ़राइज़ बयान कीजिए। पूरा मुंह धोना, कोहनियों समेत दोनों बाजू धोना, सर का चौथाई मसा करना और पाँव धोना। अच्छा, ठीक है। इमाम साहब, कलाम कौन सा याद है आपको? मदनी मदीने वाले। मदनी मदीने वाले बहुत बड़ा कलाम है। आप ये कहकर जो है ना वो अपने आप को खुद ही फंसवा लेते हैं। चलें, है मुबल्लिग आका जितने, करो दूर उनसे फितने, तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर। चलें, तशरीफ रखें, सारे इस्लाम में तशरीफ। टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है? जी जी। आपकी तालीम क्या है? MA एमएड किया है। क्या पढ़ाते हैं आप? साइंस सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, इस्लामियात भी है। ठीक है। आप मैथ्स भी पढ़ाते हैं? जी जी। अच्छा, ये बताएंगे कि ज़कात कितने फीसद होती है? 2.5%। 2.5%। किसी शख्स के पास 1 लाख रुपए हो और अब उसे ज़कात देनी है तो कितनी ज़कात देनी? 2,500 रुपये। 2,500 रुपये देनी होगी। ठीक है जनाब। और ये बताइए, सैयदना अबू अय्यूब अंसारी का आपने नाम लिखा है, इनके बारे में कुछ बताइए, कौन थे? कोई ख़ास बात इनकी? खासियत इनकी खुसूसी तौर पर जो हम आमतौर पर सुनते हैं वो ये है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ़ ले गए और ऊँटनी जो आपकी थी वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी घर में तशरीफ़ फरमा हुई। ये कुछ कहलाते भी थे, इनका एक लक़ब बड़ा खूबसूरत है। नबी पाक इनके घर रहे तो ये क्या बन गए? मेज़बान रसूल ने कहा। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का मज़ार कहाँ है, ये बताएंगे आप?
مدری چینل کے ناظرین کو ہم نے الحمدللہ سیدنا ابو ایوب انصاری کا مزار پہلے بھی بتایا ہے، وہ ترکی کے شہر استنبول میں ہے۔ آئیے بات چلی ہے میزبان رسول کی تو ان کے مزار کے کچھ مناظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ پیارے اسلام بھائی، اس وقت ہم جس درخت کے پاس موجود ہیں یہ بہت پرانا درخت ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سلطان محمد فاتح کو خواب میں اس جگہ کی زیارت کروائی گئی کہ یہاں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اور یہ درخت اس زمانے میں بھی تھا، اور یہ نشانی بن گیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر اگر حاضری دینی ہے تو وہ اس درخت کے پاس آئیں۔ تو اس مبارک درخت کی بھی زیارت کیجئے۔ خواب میں درخت دکھایا گیا، اور آج یہ ایک ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ایک پورا پیک کر کے لوگوں کے لیے یہ مقام بنایا گیا، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی نشانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس وقت ہم مزار سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب موجود ہیں، آپ کے قدموں میں ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 561 پر مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نقل کرتے ہیں کہ مروان نے اپنے زمانہ تسلط میں ایک صاحب کو دیکھا کہ قبر اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر منہ رکھے ہوئے ہے۔ مروان نے ان کی گردن مبارک پکڑ کر کہا، جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ اس پر ان صاحب نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ہاں میں اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، دین پر نہ رو جب اس کا اہل اس پر والی ہو، ہاں اس وقت دین پر رو جبکہ نا اہل والی ہو۔ آپ جاننا چاہیں گے اس عشق و مستی کے عالم میں دربار رسول پر حاضری دینے والا کون تھا؟ وہ کون گدا تھا جو دربار رسالت پر اس انداز میں حاضری دیا کرتا؟ پیارے آقا سے ایسی والہانہ محبت کسے تھی، ایسا یقین کسے تھا کہ میرے آقا قبر انور میں بھی حیات کے ساتھ موجود ہیں اور مدد فرماتے ہیں؟ کوئی اور نہیں، جن کے قدموں میں ہم حاضر ہیں یہی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ اچھا جناب امجد بھائی، آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا حاجی اپنا حلق خود کر سکتا ہے؟ حلق کہتے ہیں بال کاٹنے کو نا، تو حاجی خود کر سکتا ہے؟ معلوم نہیں۔ اچھا، اس مچھلی کا کیا نام تھا جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا؟ نہیں معلوم۔ آپ نے تیاری، آپ کو جو ہدف دیا گیا تھا اس سے تیاری نہیں کی آپ نے؟ ٹائم نہیں نکل سکا جی اتنا۔ ٹائم نہیں نکل سکا تو پھر کراچی آنے کا ٹائم کیسے نکالیں گے حضرت؟ یہ تو پہلے بھی عرض کرنا تھا، اتنی چھوٹی بہت مشکل ہے۔ مشکل ہے۔ اچھا، تو صرف آپ ہم سے ملاقات کرنے آئے ہیں؟ زیارت کرنے ہیں۔ کیا بات ہے، چلیں بھائی، زیارت آپ کو ہو گئی ماشاءاللہ، آپ کو اللہ آنا مبارک کرے۔ چلیں، دنیا کے سب سے پہلے پہاڑ کا نام آپ نے احد لکھا ہے، احد نہیں ہے، دنیا کے سب سے پہلے پہاڑ کا نام جبل ابو قبیس ہے۔ چلیں، آپ مائک دیجیے گا ارسلان شاہ کو۔ ارسلان شاہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ آپ طالب علم ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ میں ICS کر رہا ہوں۔ ICS کر رہے ہیں، اچھا۔ اگر سلیکٹ ہو گئے تو کراچی کیسے جائیں گے آپ؟ چھٹی کر لیں گے؟ جی کر لوں گا۔ اچھا، پڑھائی میں اب اسکول وغیرہ میں پرابلم تو نہیں ہوگی؟ نہیں، ویسے بھی چھٹیاں ہونے والی ہیں۔ جنوری اور فروری میں ہوگا ذہنی آزمائش، چل سکیں گے آپ، جا سکیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا آپ نے نام لکھا ہے، کیا یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ جی بالکل۔ عشرہ مبشرہ کس کو کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ وہ ہستی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी थी। माशाल्लाह। चले, आलम इस्लाम के सबसे पहले काजी कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। काजी कौन थे सबसे पहले? मालूम। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का कोई खास वस्फ बताइए। मालूम नहीं। वो कातिब वही थे। ठीक है। नमाज के शराइत बता दें। नमाज की 7 शराइत हैं। कौन कौन सी? 7 हैं या 6 हैं? 6 हैं वैसे। अच्छा, सोच लीजिए। फराइज 7 हैं। फराइज 7 हैं, शराइत 6 हैं। चले 6 शराइत बता दें। शराइत ये हैं कि जगह पाक होनी चाहिए और कपड़े लिबास पाक होने चाहिए। 2 शर्तें हो गई। ये तो एक तहारत हो गई ना जी। 6 शर्तें में से बाकी कोई शर्त याद है इसके अलावा? और नियत करनी चाहिए। अच्छा, कलाम कौन सा याद करके आए हैं? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का कोई कलाम याद है? नहीं। ठीक है। आप ये बताइए कि इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद हराम। मस्जिदुल हराम नहीं जनाब, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। किबला अव्वल मुसलमानों का किसको कहते हैं? अबू बकर। किबला अव्वल, जहां मुसलमान जिसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। अभी कहाँ रुक करके नमाज पढ़ते हैं? खाना काबा। खाना काबा में। ठीक, खाना काबा कहाँ है? मदीना मुनव्वरा में। मदीना मुनव्वरा में। अच्छा, खाना काबा मक्का मक्का पाक में। ठीक है। कोई नात याद है आपको? नात शरीफ कोई शौक है नात का? जी हाँ। कौन सी नात का शौक है? 3 नात आती हैं। कोई भी एक नात बताएं। खुला है सभी एक शेर सुना दे तर्ज में उसका। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। माशाल्लाह। अगले भाई को माइक दें। मोहम्मद शफीक ओवैसी साहब। जी सर। माशाल्लाह, आप लेक्चरार हैं शोबा उर्दू इस्लामियात में। कहाँ पर लेक्चरार हैं? सुपीरियर कॉलेज। सुपीरियर कॉलेज में। और आपने डबल MA किया है उर्दू में भी और इस्लामियात में भी। माशाल्लाह। आपको कैसे जहन बना ज़हनी आजमाइश में आने का? इस्लामी भाई आए थे। अच्छा। और आपके चंद एक प्रोग्राम भी देखे हैं। ठीक है। बहुत अच्छा लगा, मौके को गनीमत जाना। ठीक है। और लेक्चरर साहब, आप ये बताएं कि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो ज़ाहिर है आपके वहाँ लेक्चर्स होते होंगे, आप कैसे फिर कराची आ सकेंगे, छुट्टी कर सकेंगे? सर शुरू से दिल में कसक सी है कि जी हमें ना, मैंने यानी अपनी इजहार कर रहा हूँ अपनी ख्वाहिश का। जी जी। कि इस इदारे में, इस जमात में, इस ऑर्गेनाइजेशन में रहकर कोई काम किया जाए। माशाल्लाह। मुझे रिसर्च वर्क बहुत पसंद है। ठीक है। MPhil भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो किस चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं आप? इस्लामियात। इस्लामियात में रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो आप ये बताइए कि मुसलमानों ने सबसे पहली हिजरत कहाँ की थी? हबशा की तरफ। हबशा में की थी। हबशा कहाँ है? हबशा ये हमारे साउथ अफ्रीका जो है ना, उसे अफ्रीका के अंदर है। ठीक है। कोई ऐसे सहाबी हैं जिनका ताल्लुक हबशा से था? जी। क्या नाम? हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला। माशाल्लाह। ये बताएंगे कि हबशा के बादशाह का नाम क्या था? नजाशी। नजाशी बादशाह। दूसरी हिजरत कहाँ की मुसलमानों ने? दूसरी बड़ी जो हिजरत है वो तो मदीना शरीफ ही की तरफ है। ठीक है जी। मदीना शरीफ की जब तरफ हिजरत हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक क्या थी उस वक्त? 53-54 साल के। ठीक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना शरीफ की तरफ रवाना हुए तो मदीना शरीफ के करीब पहुंचकर सबसे पहला काम प्यारे आका ने क्या किया?
کچھ تعمیر کیا تھا، وہ کیا تعمیر کیا؟ اللہ کے گھر کی تعمیر کی، ماشاءاللہ۔ مدینہ شریف والی مسجد یہ جو ہے، اس کا نام کیا ہے مسجد کا؟ مسجد نبوی شریف۔ نہیں جناب، مسجد نبوی شریف سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی، مسجد قباء۔ مسجد قباء، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد، سب سے پہلی مسجد ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے ہی عزیز چچا تھے جن سے نبی پاک بڑی محبت فرماتے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا عباس۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہاں ہوئی؟ جنگ احد میں، غزوہ احد میں ہوئی۔ احد میں، احد میں وہ کون سے جرنیل تھے وہ دشمنوں کی طرف سے جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے اور مسلمانوں کے بھی بہت بڑے جرنیل بنے؟ حضرت خالد بن ولید۔ ماشاءاللہ، حضرت خالد بن ولید۔ جی ٹھیک ہے جناب، اب آپ یہ بتائیں گے کہ مدینہ شریف میں جو قبرستان ہے اس کا نام کیا ہے؟ جنت البقی۔ جنت البقی۔ انشاءاللہ ذہنی آزمائش میں آپ کی ریسرچ اور اچھی ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ اچھا یہ بتائیں کلام کون سا پسند ہے آپ؟ مجھے اعلیٰ حضرت کا کلام کون سا پسند ہے، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا جس کی ہمارا نبی۔ دو بوند ہے کوثر و سلسبیل۔ شعر ذرا تبدیل اور اچھا تبدیل کر دیں، جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات۔ ہے وہ ہاں جر جن کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ۔ جی۔ اچھا آخری اس کا مقطع سنا دیں۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ۔ سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے۔ نور العلم نور العلم نور العلم نور۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ آپ کے لیے بھی مدنی پھول ہے اور ہمارے نقابت کرتے ہیں اسلامی بھائی، میری گزارش ہے، ہمارے بزرگوں نے بہت پیارے پیارے کلام لکھے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام ہیں، ان کے خانوادے کے کلام ہیں، ہمارے امیر اہل سنت کے کلام ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ جتنے لوگ نقیب ہیں وہ علماء دین کے کلام پڑھا کریں۔ بعض اوقات نقابت کے زور میں ایسے اشعار ہم پڑھ جاتے ہیں کہ جس کے سر پیر نہیں ہوتا، بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ بہت پیارے پیارے اشعار ہیں، آپ اشعار ہی کو خوبصورتی سے اگر بیان کرنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے اگر اشعار پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ترنم کا رواں بہہ رہا ہے، ایک خوبصورت دریا بہہ رہا ہے، تو ان کلاموں کو اپنے اس میں استعمال کیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تقریباً دوپہر 2 بجے سے آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے اور اب تقریباً 7 بجا چاہتے ہیں۔ ایک طویل پروسیس تھا اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں اسلامی بھائی آئے، لیکچرار بھی آئے، میڈیکلز کے بھی اسٹوڈنٹ آئے، کاروباری لوگ بھی آئے، اسکول اسٹوڈنٹس بھی آئے، جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی آئے۔ میں آپ سب کو پہلے تو ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب تقریباً 32 کے قریب انٹرویوز لینے کے بعد ہم نے 9 اسلامی بھائیوں کو سلیکٹ کیا ہے اور انہی 9 میں سے ہم 4 اسلامی بھائی سلیکٹ کریں گے باب المدینہ کراچی لے جانے کے لیے۔ جو رہ جائیں وہ دل چھوٹا مت کیجیے گا۔ جن 9 کے ناموں کا میں نے اعلان کرنا ہے وہ سب کے سب ماشاءاللہ اس قابل ہیں کہ ان کو کراچی لے جایا جائے، لیکن ظاہر ہم نے ایک ٹیم سلیکٹ کرنی ہوتی ہے تو 4 اسلامی بھائی ہم لیں گے، 3 وہ ہوں گے جو ٹیم کا حصہ ہوں گے، چوتھے ان کے معاون ہوں گے۔ پہلے ان 9 کو بلاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ان 9 میں سے کون سے 4 ہیں جو آج باب المدینہ کراچی کا ٹکٹ لیں گے اور لائیو ذہنی آزمائش کے سلسلے میں شرکت کریں گے۔ پہلا نام آپ سب کے زوردار سبحان اللہ کی گونج میں اللہ کے ذکر کی نیت بھی کر لیں، علی حیدر ولد فیاض احمد، محمد عبداللہ ولد سعید احمد، محمد رفیق ولد شبیر احمد، محمد شہباز ولد منظور احمد، محمد شفیق اویسی ولد رحیم بخش، ابو ہریرہ ولد محمد یعقوب، غلام رسول اتاری ولد علی محمد، سلمان شاہ ہاشمی ولد نادر حسین، اور آخری نام ہے محمد شان اتاری ولد محمد جاوید۔ اب یہ 9 کے 9 اسلامی بھائی درود پاک پڑھتے رہیں، اگلے 2-3 منٹ میں ہم انشاءاللہ ٹیم اعلان کرتے ہیں۔ العلم نور العلم نور۔ اب ہم بلانے لگے ہیں ٹیم کو، اور سب سے پہلے ہم اس ٹیم کے جو ہے وہ کیپٹن ہے اس کا اعلان کریں گے۔
اس ٹیم کے جو کیپٹن ہوں گے نگران ہوں گے محمد شہباز ولد منظور احمد ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ درجہ ثانویہ کے طالب علم ہیں خانپور کی ٹیم کی نمائندگی کریں گے ماشاءاللہ یہ باب المدینہ کراچی کا انہیں ٹکٹ گویا پیش کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ یہاں آ جائے بیٹا اب یہاں آ جائیں ان کے ساتھ جو ٹیم کے ممبرز ہوں گے محمد شفیق اویسی ولد رحیم بخش ہمارے لیکچرار ہیں اور ماشاءاللہ یہ اس بار ہماری ٹیم کا حصہ ہوں گے اور دلچسپ امید ہے کہ یہ سلسلے کو بنائیں گے انشاءاللہ تیسرے ممبر اس ٹیم کے ہوں گے جناب غلام رسول اتاری ولد علی محمد ہمارے دکاندار اسلامی بھائی انشاءاللہ کیا بات ہے آپ ذرا صحیح حساب کر لینا کریانے کا ٹھیک ہے جناب اور اس ٹیم کے ساتھ جو چوتھے معاون ہوں گے جو اس ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ باب المدینہ بھی آئیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے علی حیدر ولد فیاض احمد ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو بھی مدری چل کے ناظرین اب وقت ختم ہوا اس سلسلے کا اللہ ہم سب کو عالم بعمل بننا نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم